الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ کریم نے اپنے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ ویسے قرآن مقدس الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن عظمت مصطفیٰ کا بیان ہے۔ اللہ نے کائنات میں جتنے لوگوں کو پیدا کیا ہے ان میں سب سے بڑا ہر اعتبار سے سب سے بزرگ و برتر افضل و اعلیٰ تمام تر خصوصیات کا مالک قدرت الہیہ کا مظہر بن کر کے ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ دنیا والے ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نقص ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گئے، اب تک کوئی نقص ان کو نہیں ملا، کوئی عیب۔ بلکہ یہ تو دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ کمی ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور کے غلام بن گئے، نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کائنات میں کوئی چیز ایک نقطۂ کمال پر پہنچنے کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے۔ اگزامپل کے طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر پورا جوان ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر بڑھاپے کی طرف آہستہ آہستہ اس کے قدم بڑھنے لگتے ہیں۔ کوئی بھی عمارت بنتی ہے بہت شاندار، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لگ جاتے ہیں، مگر اس کی ایک عمر ہے۔ اگر اس کا رکھ رکھاؤ دیکھ بھال نہ کیا گیا تو وہ جرجر استھتی میں پہنچ جاتی ہے کہ وہ عمارت دیکھنے کے لائق نہیں رہتی۔ رکھ رکھاؤ ہونے کے بعد بھی بہرحال اس کی ایک لمٹ ہے، اسے ختم ہو جانا ہے۔ آسمان اتنا بلند ہے مگر قیامت جب آئے گی تو یہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ سورج اور چاند ستارے بہت خوبصورت اور اللہ کی عظیم مخلوق ہیں، قیامت آئے گی تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ سورج تو رہے گا، روشنی غائب ہو جائے گی، بلب تو رہے مگر روشنی غائب ہے۔ ایسا ہوتا نا، جو بلب فیوز ہو جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہیں اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے، درخت ہے، چھوٹا سا بیج ڈالتے ہیں، پودا لگاتے ہیں، پروان چڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھل پھول دیتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر کاٹ دیا جاتا ہے یا گر جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ جتنی مخلوق، کیا اللہ نے کسی ایسے کو پیدا کیا ہے کہ جس کا رتبہ ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر آنے والی گھڑی میں بڑھتا ہی رہے گا، کبھی اس کا رتبہ بڑھنا گھٹ نہیں سکتا ہے؟ وہ ذات میری نبی کی ہے۔
قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، مصطفیٰ تیری ہر آنے والی گھڑی جانے سے بہتر آ رہی ہے۔ تو قیامت قائم ہو جانے کے باوجود بھی میرے مصطفیٰ کے عزت و افزائش میں اور ان کی بلندی اقتدار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ ان کا رتبہ بڑھتا ہی رہے گا۔ اور حشر کے میدان میں بھی جو آج نہیں مانتے ہیں نا حضور کو، ان کا باپ بھی مانے گا۔ اس لیے کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کریم نے جو رتبے عطا فرمائے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ حشر کے میدان میں سب موجود ہوں گے، اولین آخرین، سارے نبی، سارے رسول، سارے ولی، پیر، قطب، قلندر، ابدال، سب موجود ہوں گے، مسلمان، کافر، سنی، وہابی، دہابی، لہبڑے، سب موجود ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ موجود سب ہوں گے، مگر سب کے سب ڈر کے مارے اللہ کے دربار میں کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ بول سکے۔ بضابطہ حدیث شفاعت میں صحاح ستہ کی روایت موجود ہے، یہ نبی کی یہ جو شفاعت کی حدیث ہے نا، صحاح ستہ میں موجود ہے کہ سب مل کر کے جائیں گے حضرت آدم کے پاس، ابا آج ہماری سفارش کر دو۔ اللہ بہت ناراض۔ حضرت آدم کہیں گے میں نے بھی ایک بار اللہ کے حکم کی جو ہے حکم عدولی کی تھی، اللہ نے منع کیا تھا اس پیڑ قریب مت جاؤ، میں چلا بھی گیا تھا، اس کا پھل بھی کھا لیا تھا، تو میں بھی اللہ سے بات نہیں کر سکتا۔ آج 1,24,000 نبیوں اور رسولوں تک پوری امت جائے گی، 50,000 سال کا محشر کا ایک دن ہوگا، اور ساری امت آدم پیغمبر سے لے کے قیامت تک یہ سب ایک کے بعد ایک ان کے پاس اخیر میں حضرت عیسیٰ تک جائیں گے۔ 1,24,000 کم و بیش لوگوں تک جانے میں کتنا وقت خرچ ہوگا اس کا اندازہ آپ لگائیں۔ اور جس کے پاس جائیں گے یہ کہنے کے لیے کہ آج اللہ بڑا ناراض ہے، آپ اللہ کے فلاں ہیں، محبوب ہیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، اللہ سے سفارش کر دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، ہر نبی کا ایک ہی حکم ہوگا، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ حدیث شریف۔ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے تو وہ کہیں گے مدد تو میں بھی نہیں کر سکتا ہوں، آج سے پہلے میں نے اپنے رب کو اتنا ناراض کبھی نہیں دیکھا، تو میں بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، میں یہ بتاؤں گا کہ آج تمہاری سنی کہاں جائے گی، میں یہ بتاؤں گا کہ آج کس کا نغمہ اللہ سنے گا، آج کس کی شفاعت پہلے قبول کی جائے گی، کس کو اللہ حکم دے گا اپنی بارگاہ میں بات کرنے کا اذن دے گا، تو بتاؤں گا میں تمہیں کہ وہ کون ہے۔ اتنے میں میرے حضور سامنے سے تشریف لا رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں کہ دیکھو وہ جو ذات آ رہی ہے نا، آج اگر اللہ کسی کا نغمہ سنے گا تو انہی کا سنے گا، آج وہی اللہ سے پہلے بات کریں گے۔ امام اہل سنت نے فرمایا لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عیسیٰ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ سب رو رہے ہوں گے، اگر کوئی مسکراتا ہوا چہرہ ہوگا حشر کے میدان میں تو جان عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ وہ آئیں گے، قوم ان کے پاس جائے گی، حضور کرم فرمائے، میرے نبی کیا کہیں گے، انا لہا انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں، میری ڈیوٹی یہی ہے کہ آج میں سنوں۔ مجھے بتاؤ جو آج حضور کو نہیں مانتے ہیں، حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ کون سا منہ لے کے حضور کی بارگاہ میں جائیں؟ اس لیے امام عشق و محبت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور کی بارگاہ میں جب کل جاؤ گے نا حشر کے میدان میں،
اور دیکھ کر کے حضور کو ماننے کا وعدہ کرو گے تو تمہارا ماننا نہیں مانا جائے گا. اس لیے آج ہی مان جاؤ جو امام اہل سنت نے فرمایا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم باعث کن فقہ ہیں, وجہ تخلیق کائنات ہے, اللہ کی وحدانیت اور رب کی ربوبیت کے مظہر ہیں. رب نے کہا محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہیں کرتا. لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ, حدیث قدسی میں رب نے فرمایا. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہر آن, ہر لمحہ, ہر گھڑی آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے. سرکار کو مقام محمود عطا کیا جائے گا حشر کے میدان میں, ایک ایسی جگہ, ایسا مقام جہاں پر حضور کھڑے ہوں گے تو جتنے لوگ ہوں گے سب حضور کی تعریف کر رہے ہوں, سب حضور کی تعریف کر رہے ہوں. اس دن سب سے اونچا جھنڈا اگر کسی کا ہوگا نا تو آمنہ کے لال کا. حدیث شریف میں ہے مصطفیٰ کریم کے دست ناز میں اللہ کی حمد کا پرچم ہوگا, جھنڈا ہوگا جسے لواء الحمد کہتے ہیں. اللہ کی تعریف و توصیف اور تحمید و تقدیس کا جھنڈا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. دنیا میں جتنے جھنڈا بردار ہیں نا یہ سارے جھنڈے والے حضور کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے. تو اللہ فرماتا محبوب ہم نے تیرا رتبہ, تیرا ذکر, تیرا مقام تیرے لیے بلند کیا ہے. بلند کرنے والا خدا ہو اور بلند ہونے والا مصطفیٰ ہو. کون سا ایسا آدمی ہے جو حضور کے رتبے کو گھٹا سکے؟ اس لیے سرکار اعلی حضرت نے فرمایا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. رب بڑھاتا ہے نا ان کو, کون گھٹائے گا ان کا رتبہ؟ گھٹانے والے خود گھٹ گئے. کیا مکے میں کم کوشش کی تھی؟ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ولید ابن مغیرہ زمین تنگ کر دی مکے کی, مگر کیا میرے نبی کا مقام و رتبہ کوئی گھٹا سکا آج تک؟ اب بھی بہت سارے لوگ ہیں کلمہ پڑھ کے حضور کی شان میں بکواسیں کرتے ہیں. کیا حضور کا رتبہ کوئی گھٹا سکا آج تک؟ نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. یہ رب کا انعام ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں خاتم النبیین ہوں, یعنی آخری نبی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ حدیث شریف ابو داؤد میں بھی ہے, ترمذی شریف میں بھی ہے, مشکات شریف میں بھی ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میں آخری نبی ہوں. اب قیامت تک حضور کے زمانے ظاہری کے بعد سے لے کے قیامت تک اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے, جھوٹا کذاب ہے, دجال ہے. اور میرے پیغمبر نے, غیب داں نبی نے فرمایا تھا قیامت تک میری امت میں کم سے کم 30 دجال پیدا ہوں گے بڑے دجال کے علاوہ, اور یہ 30 دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے. مرزا غلام احمد قادیانی جیسے کتے نے دعویٰ کیا نبوت کا پنجاب کے علاقے میں. مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا صدیق اکبر کے دور میں. ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اسود انسی نے. نبی کے غلاموں نے کیفر کردار تک پہنچا دیا تھا. جن نے نبوت کا دعویٰ کیا نا اس کا انجام بڑا بھیانک ہوا ہے. ابھی جلد ہی پونا کے علاقے میں ایک کتے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جس کو شکیل قریشی کہتے ہیں. ایک اور شیطان گوہر شاہی کر کے بڑا مشہور ہو رہا ہے یوٹیوب پر. مکھی کے دانے کے برابر, بلکہ اس کے پخانے کے برابر اس کی چھوٹی چھوٹی جو ہے داڑیاں ہیں شیطان کی. وہ اکیلے آتا ہے یوٹیوب پر. جانتے اس نے کیا کہا؟ گوہر شاہی سے اللہ کی ملاقات ہوئی تو اللہ نے کیا کہا؟ گوہر شاہی تم ہمارے خدا ہو, تم ہمارے رب ہو. یہ فتنہ گوہر شاہی.
اسی طرح سے مولوی قاسم نانوتوی جو دیوبند دارالعلوم کے فاؤنڈر رہے اور دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی ہیں، اس نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں موجود ہے، ہمارے پاس کتاب موجود ہے، کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو تب بھی حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا، معاذ اللہ۔ یہ وہ خبیث عبارت تھی جس کی بنیاد پر امام اہل سنت اور علماء حرمین طیبین نے اس ملعون پر کافر ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ او لوگو، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین۔ آخری کسے کہتے ہیں؟ جس کے بعد کوئی نہ ہو اسے آخری کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جلسے ہوتے ہیں نا، جلسوں میں تبھی اب آخری کڑی کے طور پہ فلاں صاحب خطاب فرمانے تشریف لاتے ہیں، مطلب ان کے بعد کسی کا خطاب نہیں ہوا، اس کو آخری کہتے ہیں۔ تو ہمارے حضور جب آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اور حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنا پاسبل نہیں ہے، تو اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ بے دین ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ اس کی نہ نماز دیکھی جائے گی، نہ روزہ دیکھا جائے گا، نہ اس کے ماتھے پر سجدوں کا گھٹا دیکھا جائے گا، نہ اس کی تلاوت قرآنیہ دیکھی جائے گی۔ شریعت کا حکم ہے، وہ شخص کافر ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہے، جو ہمارے نبی کے بعد میں کسی نبی کا آنا پاسبل مانتا ہو۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسولوں کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے۔ یہ بخاری کی بھی نہیں مانتے، امام مسلم کی نہیں مانتے، صاحب مشکات کی نہیں مانتے، صاحب ترمذی کی نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، تو ہم کیوں مانیں انہیں؟ جو نہ قرآن کی مانے نہ حدیثوں کی مانے، ہم اسے کیوں مسلمان مانے؟ بھلے کلمہ پڑھتا تو کیا ہوا، بھلے نماز پڑھتا تو کیا ہوا؟ نمازوں سے ہمیں چڑ نہیں ہے، عقیدے سے چڑ ہے۔ آج تم توبہ کر لو اپنے عقائد باطلہ سے، جن مولویوں نے یہ کفری عبارتیں لکھی ہیں اس سے توبہ کرو، اور جو شریعت کا حکم ان پر لاگو ہوتا اسے تسلیم کرو۔ ہم سنی تم سے ملنے کو تیار ہے، ہمارا ذاتی جھگڑا کوئی تھوڑی ہے وہاں بھی دیوبندی سے، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ بنیادی معاملہ یہ ہے، جب آپ کا رشتہ آپ کے نبی سے مضبوط نہیں ہے تو ہم کیسے تم سے رشتہ بنائیں؟ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں خدائے تعالی کے نزدیک اس وقت خاتم النبیین لکھا گیا جبکہ آدم علیہ السلام اپنے گندھی ہوئی مٹی میں تھے، یعنی کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا تھا، ابھی یہ جان نہیں ڈالی تھی رب نے، اس وقت مصطفیٰ فرماتے مجھے اس وقت خاتم النبیین لکھ دیا تھا اللہ نے۔ یہ سب حدیث شریف ہے۔ ہاں بولو یہ بریلی شریف کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاں الحمدللہ بریلی شریف یہی بات کرتا ہے جو میں کرتا ہوں، بلکہ میں بھی وہی بات کرتا ہوں جو بریلی شریف بات کرتا ہے۔ تو کیا فرمایا آقا نے، میں اس وقت آخری نبی لکھ دیا گیا تھا جب میرے ابا، ہم سب کے ابا حضرت آدم کے جسم کو مٹی سے گوندا گیا تھا، ابھی جان ڈالنا تو دور کی بات، پتلا ہی ابھی مکمل ہونے کو تھا تبھی۔ اچھا مجھے بتائیے، جب سب بچے آدم پیغمبر کے ہیں، ٹھیک ہے نا، حضرت آدم ابو البشر ہے، ہمارے نبی بھی حضور کے ہی، ہمارے نبی جو ہے وہ حضرت آدم کے فرزندوں میں آتے ہیں،
اس لیے کہ آدم سے پہلے کوئی آدمی تھا ہی نہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کیسے پتا چلا کہ آدم کی جو جسم کی مٹی بنائی گئی تھی، پتلا گوندھا گیا تھا، اس وقت ہی مجھے خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا؟ مطلب یہ حضرت آدم سے پہلے ہی ہمارے مصطفیٰ کو پیدا کیا گیا تھا. نبی فرماتے ہیں کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. نبی کے سامنے، نبی کے نظروں کے سامنے حضرت آدم کا پتلا بنایا گیا. اور حضور خود فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، آدم کے نور کو نہیں، ہمارے نبی کے نور. اور پھر میرے نور سے پوری کائنات اللہ نے بنائی. میں اللہ کے نور سے ہوں، یہ حضور فرماتے ہیں. تو کیا فرمایا گیا کہ جب آدم پیغمبر کا پتلا گوندی ہوئی مٹی میں تیار کیا جا رہا تھا، میرے مصطفیٰ کریم اس وقت کو آپ کو خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا. یہ بھی حوالہ شرح سنہ میں اور مشکات شریف میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس درمیان کے میں سو رہا تھا، آنکھیں بند تھی. نبی سوتا کیسے ہے؟ آقا فرماتے ہیں تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل جاگا کرتا ہے. نبی سوتا بھی ہے نا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. آپ اگر یہاں ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہو نا اور جھونکا آ جائے اور آپ کا یہ پہلو اٹھ جائے تو آپ کا وضو تشریف لے گیا، ٹوٹ گیا وضو. سمجھ رہے ہیں؟ مگر ہمارے حضور کی کنڈیشن کیا ہے؟ حضور سوتے رہتے ہیں مگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ فرماتے ہیں میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا ہے. ہم جب سوتے ہیں تو ہماری آنکھ بھی سوتی ہے اور ہمارا دل بھی سو جاتا ہے. وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. جب وہ سوتے آنکھیں بند کرتے ہیں تو انہیں خدا کا دیدار ہوتا تھا. تو پیارے آقا علیہ السلام کہ پیارے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول کریم نے فرمایا کہ اس درمیان کی میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور تو مجبور تھے، کوئی پاور نہیں تھا، تو سنو یہ جو سرکار خود فرما رہے ہیں زمین کے خزانوں کی کنجیاں لا کے میرے ہاتھ میں رکھی گئی، اس کا کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. جی مصطفیٰ کی شان بے نیازی یہ ہے. اور یہ بھی حدیث شریف بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مشکات شریف میں موجود ہے کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں حضور کے ہاتھ میں لا کر رکھی گئیں. حضرت علی مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آقا کریم نے فرمایا کہ مجھے وہ عطا ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا. روب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی اور مجھے ساری زمین کی کنجیاں عطا فرمائی گئیں. روب کے ذریعے سے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا دشمن جہاں میں کھڑا ہوں وہاں سے 1 مہینے کے مسافت کے دوری پر ہو، اسے پتا چل جائے کہ محمد اتنی دور پہ ہے تو میرا روب و دبدبا اس پر ایسا پڑتا ہے کانپنے لگتا ہے. سبحان اللہ. یہ حضور فرماتے میرا روب کے ذریعے سے میرے رب نے میری مدد فرمائی ہے. میرا دشمن میرا روب و دبدبا دیکھ کر کے کانپنے لگتا ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث شریفی مسند امام احمد میں موجود ہے.
کہ سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا، انا سید ولد آدم، جتنے بندے پیدا ہوئے ہیں سب کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے جائیں گے، تاکہ وہ بھی آج دیکھ لیں اندھے جو دنیا میں حضور کو ڈھنگ سے دیکھتے نہیں تھے کہ ان کا رتبہ کیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور میں سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر آؤں گا۔ ایک حدیث شریف میں آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نکلوں گا، میرے ساتھ میرے دونوں دوست حضرت ابو بکر حضرت عمر نکلیں گے، پھر اس کے بعد میں اہل بقی کے سارے مردوں کو ساتھ میں لے کے انہیں اللہ کے دربار میں لے کے پہنچوں گا، پھر جنت المعلا کے قبرستان میں دفن ہوئے لوگوں کو پھر بعد میں لوگ جگیں گے۔ پہلا نمبر ان کا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، جی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مثالیں شمع ہو لے کر آیا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ یہ شان مصطفی ہے۔ تو سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ حدیث شریف بھی مشکات شریف میں موجود ہے۔ تو حشر کے میدان میں جب میرے مصطفیٰ تشریف لائیں گے نا تو فرمایا کہ انا لہا، ہاں میں اسی کام کے لیے ہوں۔ تو میرے حضور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، ایسا سجدہ کسی نے کبھی بھی نہیں کیا ہوگا جیسا سجدہ میرے مصطفیٰ رب کو کریں گے۔ لیکن جیسے میرے مصطفیٰ سجدے میں سر رکھیں گے اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا اشفع تشفع، اے مصطفیٰ سر کو سجدے سے اٹھا لے، بول کیا کہنا چاہتا تیرا رب ماننے کو تیار، شفاعت کر قبول کی جائے گی، سل توتا جو مانگنا ہے مانگ، تیرا رب تجھے دینے کو تیار ہے۔ کیا اس کے بعد بھی اندھوں کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں؟ یہ حدیثیں پڑھنے کے بعد بھی لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا نہیں آتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں آقا کریم نے فرمایا میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا، میری شفاعت سب کے لیے پہلے قبول کی جائے گی، اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ آج کسی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے نا تو مہینہ بھر وہ گلاب کے پھول ڈھونڈتا پھرتا ہے، یہاں ہار مال جانا پڑے، یہاں گل ہائے عقیدت، یہاں استقبال، یہاں جناب جے جے کار۔ او مہودے جی، چند آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے یہ ڈگلی بجاتے ہو نا، حشر کے میدان میں اولین و آخرین کا تاجدار مصطفیٰ ہوں گے، فرماتے ہیں مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ اتنا بڑا رتبہ ملنے کے بعد بھی میرے مصطفیٰ کریم کا یہ فرمان سنیے، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، سب سے پہلے میرا اللہ میری شفاعت قبول فرمائے گا میری طرف سے میرے امتیوں کی۔ دارمی شریف میں اور مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم نے فرمایا خدا تعالیٰ کے نزدیک میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت و بزرگی والا ہوں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، ہر انہی کا کلمہ پڑھ کر کے انہی کے پیچھے پڑے ہوئے بیٹے، ہاتھ دھو کر کے نہا دھو کے پڑے ہوئے پیچھے، ان کی لائی ہوئی نماز ڈھوتے پھر رہے پوری دنیا میں، ہاں، لیکن ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ یوں اور یہ کنتو اور یہ پرنتو، شرم نہیں آتی لوگوں کو؟
کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ ظہر میں کتنی رکعت ہے قرآن سے؟ عصر میں کتنی رکعت ہے؟ مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، جمعہ میں؟ ایک ریفرنس کوئی مائی کا لال دے دے کہ قرآن میں اس آیت سے یہ ثبوت ہے، اور نماز پڑھی کیسے جائے اس کا کوئی حوالہ دے دو مجھے قرآن سے۔ بندہ اتنا مجبور محتاج ہے حضور کا اپنی زندگی میں، اور خدا کی عبادت میں بھی، رب کی عبادت بھی حضور کے صدقے کے بغیر نہیں ادا کی جا سکتی ہے۔ ہاں، جب صحابہ نے پوچھا نا اللہ کا حکم ہے حضور نماز پڑھنے کا، نماز قائم کرنے کا، سرکار نماز کیسے پڑھیں؟ حکم رب تو معلوم ہو گیا، پڑھیں کیسے؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے کیا پتا کیسے پڑھا جائے؟ یہ کہا تھا حضور نے؟ جی نہیں، کیا فرماتے ہیں؟ صلو کما رأیتمونی وصلی، ایسے نماز پڑھتے رہو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ یعنی جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے تمہارا باپ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، مجھے جیسے پڑھتا دیکھو ویسے پڑھتے رہو، میری نقل اتارتے رہو، اسی کا نام نماز ہے۔ یہ شان مصطفی ہے۔ ترمذی شریف، دارمی شریف، مشکات شریف، یہ حدیث اس کتاب میں موجود ہے۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار اقدس علیہ السلام کو چاندنی رات میں دیکھا تو کبھی میں حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی میں چاند کو دیکھتا۔ حضور اس وقت لال رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت جابر، اخیر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے نبی چاند سے بڑھ کر کے خوبصورت۔ یہ حضرت جابر نہ اجمیر شریف کے تھے، نہ بریلی شریف کے تھے، نہ کٹوچا شریف کے تھے، نہ مکرانے کے تھے، یہ مکہ اور مدینہ کے تھے۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضور چاند سے زیادہ خوبصورت تھے، اور جن بیٹوں نے کبھی خواب میں نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں حضور ہماری طرح تھے۔ شرم کر بے غیرت، شرم کر۔ دیکھنے والا تو کہتا ہے چاند پھیکا پڑ گیا نبی کے رخسار کے سامنے، تم نے کبھی دیکھا نہیں، تم نے کمپیر کیسے کیا تم اچھے ہو، اور یا حضور ہماری طرح ہے۔ کمپیر تو اس وقت کیا جاتا ہے جب دونوں چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں۔ یہ مکرانہ کا پتھر ہے، یہ راج نگر کا ہے، دونوں آمنے سامنے۔ اب کمپیر کرنے والا، جانچنے والا، جس کو جانکاری وہی بتائے گا، ورنہ اس میں بھی دھوکہ، لوگ ہر پتھر کو ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ یہ کنفرم ہے پوری دنیا میں قدرت نے سنگ مرمر صرف مکرانے کو دیا، کیا کہیں نہیں، سب اسٹون نکالتے ہیں، ہے نا؟ لیکن بہت بڑا بدماش لوگ ہیں جو مکرانے کی برائیاں بھی کرتے رہتے ہیں، نہیں وہاں کا پتھر ایسا نہیں ویسا نہیں۔ یہ پہچان کون کرے گا؟ جو اس کا جانکار ہوتا ہے، وہی بتائے گا جی میاں کوالٹی یہ ہے جس میں 100% کیلشیم پایا جاتا ہے، سپر شد، گنیز بک میں لکھا ہوا عالمی ریکارڈ، یہ صرف مکرانے کے نام چڑھا ہوا ہے۔ تو کمپیر کب کریں گے آپ؟ جب دونوں چیزیں سامنے۔ حضور جب ظاہری حیات کے ساتھ تھے مکے مدینے میں تو ان سے پوچھئے آپ تھے وہاں؟ جو آج کہہ رہے ہیں حضور کی طرح ہم بھی ہیں اور حضور ہماری طرح، ان سے پوچھئے آپ تھے وہاں پہ؟ یا کبھی تمہارے باپ دادا نے دیکھا حضور کو؟ پھر کس منہ سے یہ بے حرمتی کے الفاظ ادا ہوتے ہیں نبی کی شان میں گستاخیوں کے؟ کم از کم یہ تو دھیان ہوتا۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں چاند سے زیادہ خوبصورت ہمارے نبی تھے، پیروی کر لو ان کی، صحابی کی پیروی کر دو۔ اچھا یہ بھی آپ جان لیں، اللہ کے عزت کی 1000 بار قسم، کسی ایک صحابی نے بھی اپنی زندگی میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ حضور ہماری طرح ہے۔ میں پوری دنیا کے وہابیوں اور دیوبندیوں کو اس بات کا چیلنج دیتا ہوں
کسی صحابی کا ایک قول مجھے دکھا دو حدیث کی کسی کتاب میں کہ انہوں نے حضور کو اپنی طرح یا اپنے کو حضور کی طرح مانا ہو. میں یہیں اسی سنی جامع مسجد میں اعلان کروں گا کہ اب میں سنی نہیں رہا معاذ اللہ. لیکن دلیل چاہیے، اور اگر نہیں اور یقیناً نہیں تمہارا باپ بھی اس کی دلیل نہیں دے سکتا ہے تو عزت کے ساتھ شرافت کے ساتھ سنی بن جاؤ. سبحان اللہ، بہت اچھی بات. پیارے آقا علیہ السلام کی پیدائش یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں موجود ہے، دارمی شریف میں موجود ہے، اور مشکات شریف میں. حضرت انس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا رنگ روشن اور چمکدار تھا. کہ حضرت انس کون ہے؟ جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. روشن چمکدار، آپ کا پسینہ گویا موتی کا ٹکڑا. جب پیشانی اقدس پر رخسار ناز پر قطرے پسینہ ٹپکنے کی تیاری میں ہوتا نا، اس منظر کو کھینچا ہے صحابی فرماتے ہیں ایسا لگا جیسے موتی ہے جو حضور کے رخسار پہ چمک رہا. اور فرماتے ہیں کسی دیبا اور ریشم کے کپڑے کو میں نے حضور اکرم کے ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہیں دیکھا. سرکار اقدس علیہ السلام کی ہتھیلیاں ریشمی کپڑا اور دیبا یہ بہت مشہور کپڑے ہیں جو بہت نرم ہوتے ہیں، ان سے زیادہ نرم کوئی کپڑا نہیں ہوتا. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور کا دست ناز ریشم اور دیبا جیسے کپڑوں سے بھی زیادہ نرم و نازک تھا. اور میں نے کوئی ایسا مشک و عنبر نہیں سونگا جس کی خوشبو حضور کے جسم اقدس کی خوشبو سے بڑھ کر ہو. سرکار کا جو پسینہ شریف تھا نا اتنا خوشبودار ہوتا تھا. حضرت ام سلیم نے دیکھا آقا آرام فرما رہے تھے اور پسینے نکل رہے تھے. جلدی سے انہوں نے شیشی تلاش کی اور قریب سرکار کے قریب آئیں اور وہ پسینہ شریف کی قطرات اپنی شیشی میں جمع کرنا شروع کیا. تو جب انہوں نے جمع کر لیا نا اس کو، آقا کی آنکھ کھل گئی. فرماتے کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور آپ کا یہ پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں تاکہ دلہنوں کو لگایا جائے. سبحان اللہ. مدینے کی کسی دلہن بننے والی خاتون کو جب وہ پسینہ لگایا گیا نا تو پورے مدینے میں یہ بات مشہور ہوئی یہ خوشبو کس ملک سے لائی گئی ہے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کے پسینے کی برکتیں اور آپ کے تبرکات کی برکتوں سے ایک خاتون کے ہاں 7 نسلیں خوشبودار پیدا ہوئی. 7 نسلیں کسے کہتے ہیں؟ خوشبودار پیدا ہوئی. تو میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا انس فرماتے ہیں ہم نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگی. میرے آقا علیہ السلام کے اس خوشبو کے حوالے سے سرکار اعلی عظمتیں بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں. واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو. میرے حضور جب کسی گلی سے گزرتے تھے نا اور گزر کے نکل جاتے تو صحابہ ڈھونڈنے نکلتے حضور کو تو کسی سے پوچھتے نہیں تھے. جس گلی میں حضور کی خوشبو آتی تھی اسی میں چل نکلتے تھے. مصطفیٰ اسی سے تشریف لے گئے ہیں جہاں خوشبو کا مقام ہوتا حضور بیٹھے ہوتے کھڑے ہوتے وہاں تک پہنچ جاتے تھے پوچھے بغیر. اور ایک بار تو ایسا ہوا حضرت ابو ہریرہ جب حضور کو ڈھونڈنے نکلے تو پوچھا کسی سے نہیں، خوشبو سونگتے 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 مدینے کے شہر سے باہر نکلے اور دیکھا کہ ایک دیوار ہے چاروں طرف سے باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے اور اندر جانے کا ایک ہی راستہ دکھ رہا ہے جو بہت چھوٹا راستہ جس سے باہر سے پانی اندر جاتا تھا باغ کو سینچنے کے لیے. دروازہ بند تھا تو سونگتے سونگتے حضرت ابو ہریرہ وہاں پہنچ گئے اس سوراخ تک جہاں پر حضور کی خوشبو آ رہی تھی. اب سوچا کیسے کیا کریں اس میں، اپنے پورے جسم کو سمیٹا نا، اندر اسی سوراخ سے گھس گئے تو دیکھا اندر حضور تشریف فرمائے. حضرت ابو ہریرہ کو
ان کا نام ہریرہ نہیں ہے، کچھ اور نام ہے. یہ بلی سے بہت محبت کرتے تھے، بلی پالتے تھے، تو میرے حضور نے انہیں ابو ہریرہ، بلی کے باپ کہہ دیا، تو حدیث کی ساری کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ ہی کہے جاتے ہیں. یہ لقب اتنا پیارا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ بہت خوش ہوتے تھے جب کوئی انہیں ابو ہریرہ کہتا تھا. جس طرح مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا کو مسجد نبوی میں لیٹا دیکھا، ننگی پیٹھ تھی، مٹی جسم ناز میں چپک گئی تھی حضرت علی کے، میرے آقا نے فرمایا قم یا ابا تراب، ابو تراب مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ، مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ خطاب، یہ لقب میرے مصطفیٰ نے مجھے عطا فرمایا. یہ حدیث شریف بخاری میں ہے، مسلم میں ہے اور مشکات شریف میں ہے. حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم جب کسی راستے سے گزرتے تو خوشبو آپ کی پھوٹی پا کرتی تھی. اور یہ حدیث دارمی شریف میں بھی اور مشکات شریف میں. آپ کا چہرے اقدس ایسا روشن و تابناک رہتا اور بہت ہی خوبصورت. فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا چاند و سورج آپ کے چہرے میں تیرتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں. ایک تو یہ آپ سب جانتے جو سائنس کے بچے انہیں پتا ہے سورج کتنا بڑا ہے. یہ ہماری دنیا جو ہے نا، یہ ہزاروں لاکھوں دنیا اس سورج میں گم ہو جائے. ایک ستارہ اگر ٹوٹ جائے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے، اس کے نیچے دب جائے. صحابی کیا کہتے ہیں کہ میرے حضور کے رخ روشن میں سورج اور چاند تیرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے. یعنی ان سورج اور چاند سے بھی حضور کا آکار بہت بڑا ہے، جو نبوت اور رسالت کا آکار ہے. جس نے ایک بار آپ کا چہرہ دیکھ لیا نا ایمان کی حالت میں اور اسی پہ اس کا انتقال ہوا تو وہ صحابی بن گیا جو نبوت و رسالت کے بعد سب سے بڑی خدا کی طرف سے ڈگری ہے، سب سے بڑی ڈگری. ہم دیکھتے ہیں آج کوئی کسی کا خلیفہ بن جاتا ہے نا تو یہ بھی ڈگری بن جاتی ہے اس کی، علامہ مولانا فلانا ڈھکانا، فلاں صاحب خلیف ہے فلاں، خلیف ہے فلاں، یہ بھی ڈگری بن گئی. او لوگو یہاں تو مصطفیٰ کا رخ زیبا دیکھا ہے صحابی نے ایمان کی حالت میں اور اسی پہ خاتمہ ہوا. یہ ڈگری رب نے عطا فرمائی ہے، کسی پیر نے نہیں. اور یہ اتنی اسپیشل ہے، اللہ فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ہم نے ہر نبی کے صحابی سے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو فرماتے ہیں آپ کا چہرہ جو ایک بار دیکھتا ایمان کی حالت میں اسے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی ڈگری مل جاتی. حضرت کعب فرماتے ہیں صحابی رسول کہ اگر اللہ پاک نے اپنے نبی کو کوئی معجزہ نہ دیا ہوتا، کوئی معجزہ، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو پلٹانا، کنکر کلمہ پڑھانا، کچھ نہ دیا ہوتا معجزہ، تو کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا حسین چہرہ ہی آپ کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. کوئی غیر نبی اتنا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا حضور جتنے خوبصورت آپ ہیں. سبحان اللہ. آپ کا سر مبارک تھوڑا بڑا تھا، بزرگ تھا. بڑا کا مطلب یہ نہیں کہ بھونڈا لگے، نہیں، متوازن، جس سے عظمت و سطوت ٹپکتی تھی، جو خوف خدا سے ہر وقت جھکا رہتا تھا. قد مبارک نہ زیادہ لمبا حضور کا قد تھا اور نہ زیادہ چھوٹا تھا، مگر جب بھی انسانوں کے مجمع میں مصطفیٰ کھڑے ہوتے نا تو ہر قد والا حضور کے قد سے چھوٹا دکھائی پڑتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. لمبے قد والا بھی حضور کے سامنے چھوٹا دکھتا تھا، سب سے اونچے حضور دکھتے تھے. جسم مبارک آپ کا نورانی تھا، اسی لیے آپ کا سایہ سورج اور چاند کی روشنی میں زمین پہ نہیں پڑتا تھا. جس کا سایہ ہی نہیں پڑتا اس کا ثانی کیا ہوگا کوئی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. حق ہے. حق ہے. کبھی بھی آپ کے جسم ناز پر مکھی نہیں بیٹھی.
جو مکھی ایسے ہر دم ہاتھ ملتی رہتی ہے نا، صوفیہ فرماتے ہیں یہ حضور کے جسم پر نہ بیٹھنے کا افسوس اب تک مکھیوں کو ہے۔ یہ صوفی لوگ بھی بہت دور تک دیکھا کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھے صوفی کی بات کرتا ہوں، صوفہ سیٹ کی نہیں۔ ہاں، تو کبھی جسم ناز پہ حضور کے مکھی نہیں بیٹھی۔ آپ کا منہ مبارک تھوڑا بل کھایا ہوا تھا جو اکثر کندھے تک لٹکتے تھے، جب کبھی چہرے انور پر بکھر جاتے تو ایسا لگتا والضحیٰ کی تفسیر بن کر رہ گئے۔ داڑھی شریف سرکار کی گھنی تھی، چہرے انور اس کے گھیرے میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آبنوسی رحل پر قرآن رکھا ہوا ہے۔ نبی کا چہرہ ایسا لگتا تھا جیسے قرآن کا ورق ہے۔ یہ صحابی ہے، صحابی لوگ بتا رہے ہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، تو بات تو اس کی مانی جائے گی نا جس نے دیکھا ہے حضور۔ اور فرماتے ہیں ناک شریف سڈول تھی، پتلی تھی، تھوڑی اٹھی ہوئی تھی، یعنی صحابہ نے کیا کیا چن چن کر کے ڈھونڈا ہے۔ اچانک دیکھنے پر ایسا لگتا تھا کوئی نور کا شعلہ ہے تو یوں لپک اٹھا ہے۔ سینے مبارک نبی کا کشادہ تھا جس میں ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، ایسا لگتا تھا کچھ لکھا ہوا یہاں تک۔ گردن شریف نہایت لطیف شفاف، بقول حضرت ابو ہریرہ ایسا لگتا تھا چاندی کے ورق سے ڈھلی ہوئی گردن ہے۔ سبحان اللہ، اتنا کشادہ تھا۔ اور فرماتے ہیں پیشانی آپ کی کشادہ تھی، صبح ازل کی طرح روشن تھی، جسے لوگ چاند کا ٹکڑا بھی کہتے تھے۔ دندان مبارک، دانت شریف حضور کے ایسے تھے جیسے موتیوں سے زیادہ چمکدار دانت کا جڑاؤ تھا، جن سے مسکراتے وقت روشنی پھوٹی پڑتی تھی اور دیواروں در چمک جاتے تھے۔ یاد ہے آپ کو ایک بار سیدہ عائشہ اپنے کمرے میں چراغ جلا کر سوئی لے کر کچھ کپڑا سل رہی تھی، آندھی تیز چلی اور چراغ بجھ گیا تھا، حدیث شریف میں۔ اب اندھیرے میں تو سوئی ملنے سے نہیں، اتنے میں حضور تشریف لائے اور کمرے میں داخل ہوئے نا، سرکار مسکرا دیے۔ اما عائشہ فرماتی حضور کے مسکرانے سے جو روشنی پھیلی، اس روشنی میں میں نے اپنی سوئی تلاش کر لیا۔ دندانو لبو زلف رخ شہ کے فدائی، ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ حضور کی شان بڑی بلند و بالا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دونوں، گھڑی مت دکھاؤ یار۔ پشت مبارک جو حضور کا تھا ہموار تھا، صاف و شفاف تھا، شانوں کے بیچ کبوتر کے انڈے کے برابر ابھری ہوئی مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ تو ہم تو اس کی تعریف کرتے ہیں نا جو تعریف کے لائق ہے۔ ہاں، محمد کا مطلب ہی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی اسے محمد کہتے ہیں۔ اور احمد کسے کہتے ہیں؟ جس نے کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی ہو اسے احمد کہتے ہیں۔ آنکھیں بہت سیاہ سرمگی تھیں، پلکیں بڑی تھیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم چھیوں سمتوں میں برابر ایک جیسا دیکھتے تھے۔ ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، مجھے میرے پیچھے کا حصہ نہیں دکھ رہا اس وقت۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے کون بیٹھا ہوا فوراً آپ نہیں پتا چلتا، گھوم کے دیکھیں گے نہیں، پیچھے نہیں دیکھ رہے۔ مگر میرے حضور کیا کرتے تھے؟ شان آپ کی کیا تھی؟ پورا پچھم اتر دکن اوپر نیچے کدھر بھی کچھ بھی ہو رہا حضور سب دیکھتے تھے۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت فرماتے ہیں شش جہت
समते मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, धूम वन नज्म है आपके बिनाई की। बहुत खूब सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हमारी ये सामने दो आंखें हैं, मेरे हुजूर के दिल में दो आंखें थी, पीछे भी देखा करते थे। और मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, हुजूर क्या फरमाते हैं, मिशकात शरीफ उठाइए ना, अकीमुर रकुआ वस्सुजूदा फवल्लाहि इन्नी लअराकुम मिन बादी। ओ पीछे नमाज पढ़ने वालों, ठीक से सजदा रुकू किया करो, इसलिए कि बेशक कसम खुदा की मैं अपने पीछे भी देखा करता हूं। अच्छा, मैं इधर मुंह करके नियत मार लेता हूं तो मुझे पता है पीछे क्या हो रहा है। अगर मैं ये कहूं सुन्नी जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले मुक्तदियों ढंग से रुकू सजदा किया करो, मैं पीछे से देखा करता हूं, तो आप क्या कहेंगे, मौलाना क्यों झूठ बोल रहे हो। अब एक ही रास्ता, या तो आप सबको रुकू में झुका करके फिर पीछे मुड़ के सबको देख लेते हो आप, है ना, तभी पता चलेगा हमको। लेकिन हुजूर कुछ नहीं करते थे, मेरे रब ने ये पावर मुस्तफा को अता फरमाया था जी। कुछ खपती लोग हैं बेचारे, वीडियो बड़े बना करके डाल रहे, शमसुद्दीन ये शमसुद्दीन, पूरे मुल्क के बदमाश मौलवी और पीर हमसे परेशान हैं। सही बात जी, इसलिए कि मुझे चापलूसी करना नहीं आता। वीडियो आप पूरे शहर में शेयर किया जा रहा है। पहली बात तो मैं उस मौलवी से कहना चाहता हूं कि मुझे शर्म आती तुझे मुफ्ती कहते हुए, कम से कम तू मुझसे पूछता मैंने किसके लिए तकरीर की है। जी बिल्कुल सही बात है। अगर इतनी समझ तेरे को नहीं है, और जो लोग यहाँ उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा, चिंटू प्रसाद मौलवियों से, पहली बात तो तुम्हारी हिम्मत नहीं तुम्हारे सामने बैठ के बात कर सको, सही बात है, हक बात है, नाच तक आए अब तक हिम्मत नहीं पड़ी और ना कभी हिम्मत पड़ेगी। इसलिए बेकार की बातें मत करो, सुन्नियत में इंतशार मत फैलाओ। सही बात। हाँ, इसलिए साथियों ईमान की हिफाजत करो। इसी एक महीना पहले मेरी वो तकरीर मौजूद है, अगर रिकॉर्ड की गई हुई, कि किस किस को शफाअत करनी है। नबी शफाअत करेंगे, सिद्दीक करेंगे, शहीद करेंगे, उलमा करेंगे, हाजी करेंगे, हैं, और नाबालिग बच्चे करेंगे। ये मेरी तकरीर मौजूद है इसी महीने में, एक महीना पहले की तकरीर। बोले इन्होंने हुजूर की शफाअत से इनकार कर दिया। अबे झूठे, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत है।